ابھی یہ ساحل عظیم کے ساتھ جو کچھ کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے، ٹھیک ہے، ایک اپنے لیڈر کی محبت میں خام خواہ ایک بندے کو دھوکے سے اپنے چینل کے اوپر بلا کے اس طریقے سے اسے بے عزت کرنا، اور وہ جو اینکر ہے نا جس نے ساحل عظیم کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے، اس کے ساتھ جو میں نے کیا تھا نا وہ بھی آپ دیکھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا جب انہیں ٹکر کے لوگ ملتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ان کے 5 بڑے بڑے جو یوٹیوبر تھے نا، ایک ایک کو بلا کے، جب انہوں نے میرے خلاف ٹرینڈ چلایا تھا نومبر 2023 میں، ایک ایک کے ساتھ جو میں نے کی تھی نا، وہ وہی کچھ کی تھی جو شاہ زیب خانزادہ کرتا ہے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ، پوری ورکنگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی جو میں نے کی تھی نا وہ آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ اور اس نے اس کو بلا کے جس طریقے سے، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ کوئی اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے بیٹا نہیں بول رہا تھا، وہ اس کا تکیہ کلام ہے۔ جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا ان کو عادت پڑ جاتی ہے، ایون ان کے ہم عمر بھی کوئی بندہ سامنے بیٹھا ہو نا، وہ فی البدی ان کی زبان سے نکلتا ہے بیٹا یوں نہیں یوں ہے۔ یہ بیٹا وہ والا نہیں کہہ رہا ہوتا جو آپ وہ پنجابی میں کسی کو تنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں پتر میں تنوں ویکھ لینا، یہ وہ نہیں ہوتا، یہ ٹیچرز کے اندر آ جاتی ہے۔ اس میں اس نے کہا، اس نے بجائے اس کی بات سننے کے اس کا وہ جملہ پکڑ لیا، اس نے کہا تو مجھے ابو بول۔ تو بھائی تیرے میں پھر اس میں کیا فرق رہ گیا؟ بقول تیرے اگر وہ تیری توہین کر رہا تھا تو نے اس سے بڑی بات کی کہ مجھے ابو بول۔ تجھے تو چاہیے تھا کہ دیکھیں میں بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں آپ مجھے ابو بولیں، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا کہ یار آپ نے اس سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، تم نے تو اس سے بھی برے اخلاق پیش کیے۔ تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں علی عمران بٹ، انہوں نے ویڈیو بنائی، میں نے اس کے نیچے جا کے کامنٹس کیے کہ بالکل آپ نے صحیح انالیسس کیا ہے، اس کیس میں پی ٹی آئی والوں نے زیادتی کی ہے ساحل عظیم کے ساتھ۔ باقی جو ساحل عظیم کا موقف ہے اس میں مجھے بھی ان سے اختلاف ہے، اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن جب اس قسم کی آپ زیادتی کسی کے ساتھ کرتے ہیں، پھر میں نے، حالانکہ میرے ساتھ کیا کیا ہے اس نے میری لائف ورنیبل کی تھی ساحل عظیم نے۔ اس نے کہا جی اس نے آئرن ڈوم کو حافظہ اللہ کہہ دیا، میں تو بعد ہی کچھ اور کر رہا تھا، تفنن کے طور پہ ایک بات کر رہا تھا، اس نے پکڑ کے آدھا کلپ لے کے تو میرے اوپر ویڈیو بنائی۔ میں نے اس چیز کا بدلہ نہیں لیا، میں نے کامنٹس کیے کہ نہیں یار وہ اس کا ظرف تھا، ہمارا ظرف یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے کریں۔ ہمیں بھی اختلاف ہے ساحل عظیم صاحب کے اس موقف کے ساتھ کہ چونکہ ورلڈ وار 2 وہ ون کر چکے ہیں، جب کوئی فاتح قوم کسی جگہ کے اوپر قبضہ کرتی ہے نا پھر اس کی مرضی چلتی ہے۔ اس کے بعد دنیا کو انہوں نے اپنے زیر سایہ کر لیا ہے، اس کے بعد کوئی ایسی بڑی جنگ نہیں ہوئی کہ مسلمان جو ہے وہ سپر پاور بن گیا ہو۔ لہذا ہمارا یہ موقف ہے، اگرچہ محمد علی جناح کا اس وقت موقف پورے اخلاص کے ساتھ تھا کہ اسرائیل کی ریاست کو آپ نے تسلیم نہیں کرنا، بالکل صحیح موقف تھا وقتی طور پہ، لیکن محمد علی جناح تو 1948 میں فوت ہو گئے۔ 1967 میں جو فائنل جنگ ہوئی ہے پورے عرب کو شکست دی ایک اسرائیل نے 6 دن کی جنگ میں، تو جو ہمیں پہلے مل بھی رہا تھا کہ 45% مسلمان اور 55% یہودیوں کے پاس، اس سے بھی ہم رہ گئے۔ اس لیے پاکستان نے بعد میں اپنی پالیسی چینج کی ہے۔ بانی پاکستان کی پالیسی یہ نہیں تھی 2 اسٹیٹ سولوشن والی، لیکن پاکستان کی اس وقت پالیسی یہی ہے اور میں اس میں ساتھ ہوں، ساحل عظیم صاحب کے ساتھ نہیں ہوں، پاکستان کی پالیسی کے ساتھ ہوں، اور اسی کا اظہار عمران خان صاحب نے کیا، بالکل ٹھیک کیا۔ لیکن جو پی ٹی آئی والے اسے امت مسلمہ کا لیڈر بنا کے جس طریقے سے پیش کرتے ہیں نا، اس حساب سے ساحل عظیم نے صحیح گرفت کی کہ امت مسلمہ کا اگر لیڈر ہے نا تو پھر 2 اسٹیٹ سولوشن پہ نہیں آنا چاہیے، پھر تو اسرائیل کو ماننا ہی نہیں چاہیے۔ اب پی ٹی آئی والوں نے جتنا بڑا قد کاٹ خان صاحب کا کھڑا کر دیا، اس حساب سے ساحل عظیم کی گرفت بالکل درست تھی پی ٹی آئی والوں کے اوپر، لیکن ان پرنسپل ہمارے نزدیک پاکستان کا جو فارن پالیسی کا موقف ہے وہ درست ہے کہ بھائی بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی اب تو ہم مفتو ہو چکے ہیں۔ ہم تو اس پہ خوش ہیں کہ اسرائیل فلسطین کو ایک علیحدہ سے ریاست دے، ٹھیک ہے، دونوں وہاں پہ رہے، ویسے تو ہمارا حق تھا ان کو زبردستی ورلڈ وار 2 میں جو قتل عام کیا ہٹلر نے، اس کی کمپنسیشن کے لیے پورے یورپ سے پوری دنیا سے اٹھا کے یہودی پکڑ کے انہوں نے زبردستی بات کی بیت المقدس میں کہ چلو ان کے غموں کا مداوع ہو جائے، جو ہالوکاسٹ میں ان کے ساتھ قتل عام ہوا تھا، ہٹلر نے ظلم کیا تھا، چلو اب ان کی کمپنسیشن کریں۔ سلسلہ تو جنگ عظیم 1 سے ہی شروع ہو گیا، 1918 میں بالفور ڈکلیریشن ہوئی تھی۔ تو
ٹو اسٹیٹ سولوشن کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم زبردستی جنگ سے تو ان سے نہیں جیت سکتے، نہ ہماری اس وقت یہ حالت ہے، نہ غوث پاک زندہ ہے، ورنہ وہ نگاہ مار کے کر دیتے. اس زمانے تھے گئے اور سارے بابے میں مار چھڑے رہے. وہ صحیح کہا تھا وہ ڈاکٹر احمد نصیر نے کہ جب سے انجینئر صاحب آئے ہیں بزرگوں نے اڑنا چھوڑ دیا ہے، بزرگوں نے درختوں کو سونا بنانا چھوڑ دیا ہے، ہاں جی، پانی پہ چلنا چھوڑ دیا ہے. پہلے بھی کوئی انسان چلتے تھے، میرے بات ویسے ہی ڈر گئے. تو ٹو اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ مجبوراً پھر ظاہر دنیا اب یو این او کی قراردادوں میں بندھی ہوئی ہے، سیدھی سی بات ہے. اگر ہم یہاں سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر ہمیں کشمیر والے اسٹیٹس سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا یو این او کی قراردادوں کے تحت. تو ایک موقف رکھنا پڑے گا، ہم مفتو ہو چکے ہیں. اب ہم پرانے خواب دیکھیں، ان گیون سرکمسٹانسز میں ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنی سپیس کو ہی حاصل کرنی ہے، الٹیمیٹ گول ضرور رکھیں، لیکن فی الوقت تو کوئی ریلیف پہنچائے نا، اور پھر معاملات کو لے کے چلیں. یہ تو اسی طریقے سے کہ 800 سال تک اسپین پہ حکومت رہی ہے، کس کی؟ مسلمانوں کی. اب ہم ان سے کہیں کہ اسپین ہمارے والے کرو، یہ ہمارے پاس تھا. وہ کہیں گے جب تم آئے تھے اس سے پہلے تمہارے پاس تھا، اس سے پہلے تو کرسچنز تھے نا. پھر 800 سال مسلمان رہے، پھر دوبارہ سے کرسچنز کی حکومت آئی. اب تو خیر بالکل وہ اب لبرل قسم کی، اب آپ کہہ لیں ایتھیسٹ ٹائپ ہی لوگ ہیں. لیکن بہرحال وہاں کی ساری فروٹ سبزی کی منڈیاں پاکستانی دیکھ رہے ہیں. سلام ہے جناب گورے کو، پاکستانی وہاں گئے ہیں اور یہ سارا کاروبار چلا رہے ہیں. انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے. نہ ہمارے انہوں نے دین کو دیکھا کہ یہ ڈیفرنٹ ہے ہم سے، نہ نیشنلٹی کو دیکھا. مسلمان وہاں کما رہے ہیں. ہمارے جیلم سے کئی لوگ اسپین میں بیٹھے ہوئے اور یہاں پہ ریمیٹنس بھیج رہے ہیں. تو اتنا حوصلہ ان کے اندر ہے. امریکہ میں تو بہت زیادہ ریمیٹنس آ رہے ہیں، نان مسلم ملکوں کے اندر بھی انہوں نے اپرچونٹیز ہمیں دی ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے جو موقف ہے، عمران خان صاحب نے جو کچھ بیان کیا، یا شہباز شریف صاحب نے، یا ہمارے کوئی بھی پرائم منسٹر ٹو اسٹیٹ سولوشن کی، ہمارے آرمی چیف کوئی بھی ہو وہ بات کرتے ہیں، وہ بالکل درست بات ہے. ابھی گیون سرکمسٹانسز میں یہی ہو سکتا ہے. لیکن سائل ادیم صاحب کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اپنے اس موقف پہ کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن نہیں، وہ سارا علاقہ ہی مسلمانوں کا ہے. حضرت عمر نے ایک ٹریٹی کے تحت اس جگہ کو اپنے قبضے میں لیا تھا کرسچن سے، اور جو ٹریٹی تھی اسی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. کاش ایسا ہو سکتا، لیکن اب ورلڈ پالیٹکس بدل چکی ہے. ہم مفتو ہو چکے ہیں، وہ فاتح ہیں. تو ان گیون سرکمسٹانسز کے اندر پھر شرعی احکام کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ٹالرنس والا معاملہ آ جاتا ہے. نبی الاسلام نے بھی کئی چیزیں، اب صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے، حضرت عمر جیسا بندہ بھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم سچے ہیں تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ بخاری مسلم میں آتا ہے. پھر حضرت بکر کے پاس وہ گئے، پھر انہوں نے ان کو ڈانٹا کہ اللہ کے رسول ہیں. بظاہر وہ شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن ایکسپٹ کرنی پڑی گیون سرکمسٹانسز میں. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد ایک بندے کے ساتھ یہ کرنا کہ آپ اسے دھوکے سے اپنے چینل کے اوپر بلائیں، اور آپ نے پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ اس کو اب ہم نے بے عزت کرنا ہے کیونکہ اس نے ہمارے پولیٹیکل لیڈر کو، جس کو ہم نے مذہبی لیڈر بنایا ہوا ہے، پولیٹیکل لیڈر بناؤ، واللہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مذہبی لیڈر نہ بناؤ خدا کے لیے. ان لوگوں کا مذہب کے ساتھ کیا لینا دینا یار؟ مسلمان ہے بس اتنا ہی کافی ہے. باقی نہ ان کا ماضی کا کردار تمام لیڈرز کا، نہ حال کا، مستقبل ہمیں نہیں پتا. کوئی پیشوائی والا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. بات بات پہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یو ٹرن لینا، باتوں کو بدلنا، حکومت میں ہونا تو سیم پیج، باہر نکلنا تو آئین کے لیے جہاد کرنا، حکومت میں ہونا تو گود میں بیٹھنا، باہر نکلنا تو ووٹ کو عزت دو، پھر بوٹ بھی پالش کرو، اسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن بھی دو، پھر ووٹ کو عزت دو. تماشا لگایا ہوا ہے. ان کی حقیقت ہم پہ کھل چکی ہے. ہاں پولیٹیکل لیڈرز آپ محبت کریں، آپ نے جس کو ووٹ دینا ہے وہ دیں، وہ آپ کا رائٹ ہے. مذہبی پیشوا نہ انہیں مانے، بس ہمارا اختلاف یہ ہے. ونس آپ مذہبی پیشوا بنا کے پیش کریں گے نواز شریف کو، زرداری کو، عمران خان کو، پھر ہم کہیں گے خدا کے لیے اپنی دنیا تو تم نے برباد کی ہوئی ہے. پاکستان میں جو عوام کی حالت ہے، آخرت تو کم از کم بچا لو، مر کے تو چین آ جائے گا نا. ہاں ان لیڈروں کے پیچھے اپنی آخرت نہ برباد کرو. لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک بندہ جو پیورلی دین کے جذبے میں بات کر رہا ہے، آپ علمی اختلاف اس سے کر سکتے ہیں، اسے پکڑ کے کہ اس نے ایک بات کی اور وہ بھی 30 سیکنڈ کا اس کا کلپ کاٹا انہوں نے. اس کلپ
کے فوراً بعد انہوں نے کہا تھا مجھے بھی دل سے عمران خان پسند ہے، ساحل ادیم نے، وہ حصہ نہیں انہوں نے بیچ میں ڈالا، پکڑ کے وائرل کر دیا. وائرل کیا تو آپ دیکھیں ٹرینڈ چلانے شروع کر دیے، اور پھر جب اس طریقے سے اسے دھوکہ دے کے چینل پہ بلایا تو اس کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ بعد میں کہتا رہا جی میں معذرت کرتا ہوں کاظمی صاحب آپ سن لیں، لیکن نہیں، وہ تو ظاہر پورا طے کر کے بیٹھا ہوا تھا. پھر اسے کہہ رہے جی تم جو ہے وہ اسرائیل کے 5 شہروں کے نام بتاؤ، تم جو ہے وہ فلسطین کے 5 شہروں کے نام بتاؤ. اللہ کے بندو، یہ اسی طریقے سے خادم رضوی کہتا جی میں جڑا وہ ججاں کو دعائے قنوت سننی ہے. حالانکہ ان سے ہم دعائے قنوت سنیں، ان کو بھی نہیں آتی. یہ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں قنوت نازلہ کی ہے. جو دعائے قنوت اصل ہے جامعہ ترمذی میں اللہم اہدنی فی من ہدیت، وہ انہوں نے نہیں آمدی جب تک کہ یاد نہ کی ہوئی ہو. اس طرح ہوتا ہے یار کہ شہروں کے نام بتاؤ. بھئی ایشو کو ڈسکس کرو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. ایشو کو ڈسکس کرو اور پھر اس سے طریقے سے گفتگو کرو. لیکن اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے میں بلا کے کسی کو بے عزت کروں گا، اس کا مذاق اڑاؤں گا، اور پھر میں جو ہے واہ واہ کروں گا، پھر باقی لوگ بھی اس پہ ویلاگ بنائیں گے، دیکھا جی ساڑھے لیڈر کے خلاف بولے اسی اے کرتا اے کر دیتا او کر دیتا. ایک ایک کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایٹ لیسٹ جو ینگ جنریشن مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا، ایک ایک کر کے ان یوٹیوبرز کی وجہ سے اور پی ٹی اے کے جو فرنٹ مین صحافی بنے ہوئے ہیں سو کارڈ، ان کی حرکتوں کی وجہ سے ایک ایک کر کے لوگ عمران خان سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں. ظاہر ہے مذہبی بندے نے تو پہلے دین کو دیکھنا ہے، سیدھی سی بات ہے، اس کے لیے باقی چیزیں بعد میں. جب آپ دین کے ساتھ اس طرح کریں گے تو یہ کوئی آپ خدمت نہیں کر رہے، آپ اپنے لیڈر کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے. اور دن بدن وہ جو میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ نہیں ان کو جیل سے نکلنے دیں گے، ایک کیس فارغ ہوتا ہے دوسرے میں ڈال دیتے ہیں، ادھر سے فارغ ہوتا ہے. اور اب وہ مولوی جو بغل میں بٹھائے ہوئے تھے خان صاحب نے، طاہر اشرفی، کدھر ہے؟ عدت کیس میں بولا ہے؟ میں بولا ہوں. اور نہ وہ مولانا صاحب بولے ہیں جو رو رو کے دعائیں کرواتے تھے بنی گالا میں. اب چونکہ وہ میرے لیے بھی ایک قابل احترام ہے، میں نام ان کا اس لیے نہیں لے رہا. کون آتا ہے سامنے بھائی؟ میں بولا ہوں، دلیری کے ساتھ بولا ہوں کہ یار غلط ہو رہا ہے، اس طریقے سے نہیں، ایسا ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم مذہب کو پسے پش ڈالیں اور پولیٹیکل لیڈرز کی محبت میں اس لیول کے اوپر چلے جائیں کہ دین کا اپنا جنازہ نکال دیں، اور دین کے حوالے سے جو لوگ غلط ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی تو شاہی کوئی نہیں ہے، ہم تو ٹی ایل پی، ٹی ٹی پی، جو مذہب کی بنیاد کے اوپر دہشت گردی پھیلائے ہوئے ہیں ملک کے اندر، ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے، ان پہ ہم کرٹیسزم کرتے ہیں. یہ تو بےچارے سارے برگر فیملی والے لوگ ہیں. وہ پی ٹی آئی یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی نے میرے اوپر کوئی قاطرانہ حملہ تو نہیں کروا دینا اگر میں ان کے لیڈر سے اختلاف کرتا ہوں. زیادہ گالی گلوچ کریں گے، یہ تو چھوڑتے نہیں، 5 دفعہ تو میرے پہ اٹیمپٹ کروا چکے میں، تو میں ان کو آج بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہوں. تو یہ کسی زوم میں نہ رہے کہ ہم انہیں معاف کر دیں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مذہب کو پسے پش ڈالتے ہوئے اپنے پولیٹیکل لیڈرز کی محبت میں اس لیول کے اوپر آگے جائیں کہ جو لوگ دین کی کوئی آواز اٹھائے ہوئے ہیں آپ ان کو اس طریقے سے بلا کے بے عزت کریں اور انہیں کہیں کہ یہ مولوی بک گیا. یہ لکھا ہے جی بک گیا جی، اسٹیبلشمنٹ نے ایک نیا بندہ لانچ کر دیا ہے ساحل ادیم کی شکل میں. جو ساحل ادیم کو سنتا ہے اسے پتا ہے کہ اسے اسٹیبلشمنٹ سے کتنی محبت ہے. اب جن کو ابھی تازہ اسٹیبلشمنٹ سے اینٹی ہونے کا خمار چڑھا ہوا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، حالانکہ یہ سیم پیج والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کچھ نہیں اپنے دور حکومت میں کیا. ابھی دیکھیں وہ مرزا شہزاد اکبر صاحب نے انٹرویو دیا ہے ہمارے دوست وڑائک صاحب کو. انہوں نے کہا یہ احسن اقبال، خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل پہ جعلی کیس بنائے گئے تھے. اب مانا ہے وہ جو رائٹ ہینڈ تھا خان صاحب کا، اس وقت ہم کہہ رہے تھے زیادتی کر رہے ہو، اب مان گئے وہ. اور باقی کوئی تھوڑی بہت کوئی پردہ رہ گیا تھا، فواد چودھری صاحب ساڈے جیل دی سرکار، انہوں نے وائس آف امریکہ نو انٹرویو دیتا ہے، وہ دیکھ لو. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں، مجھے کوئی پالیٹکس سے غرض نہیں ہوتا ہے. مجھے خطرہ یہ لگا ہوا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میجورٹی ہیں ینگ جنریشن، اور وہ پالیٹکس میں پی ٹی آئی میں، ادھر بھی میرا خیال اکثریت. چلو ایمانداری نال دسو کیڑا کیڑا پی ٹی آئی دا سپورٹر ہے؟
اوے پی ٹی آئی یوٹیوبر ہے ویکھ لو تواڈے لیڈر دی محبت انجینئر صاحب دے کوئی اسٹوڈنٹ اے نہیں ہے کہ اکیڈمی چھڈ جان گے. ہاں ان کے لیے پہلی چیز دین ہے, پولیٹیکل لیڈر بعد میں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے نا جی. ہاں ووٹ جنہوں مرضی پاؤ یار اس طرح نہیں, لیکن دین پہلے, اللہ کے نبی پہلے, قرآن پہلے. باقی آپ کے پولیٹیکل اختلاف آپ رکھ سکتے ہیں. صحابہ میں پولیٹیکل اختلاف تھا آپس میں, ٹھیک ہے ہو سکتا ہے. سعد ابن عبادہ نے حضرت ابو بکر اور عمر کی بیعت نہیں کی, کتنی بڑی بات ہے. ہم اس کی زبان کھینچ لیں جو سعد ابن عبادہ کے بارے میں کوئی گستاخانہ جملہ بولے. کیوں؟ ان کا احسان رسول اللہ کے اوپر ہے. 155 صحابہ جو اصحاب صفا حضور کے شاگرد تھے, حضور تو ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے. 155 حضور کے شاگردوں کا خرچہ ایک بندہ اٹھاتا تھا, سعد ابن عبادہ, خزرج کا سردار. نہیں بیعت کی ابو بکر کی, عمر کی بھی نہیں کی, تو کیا ان کے اسلام کے اوپر اثرات ختم ہو گئے؟ حضرت ابو بکر کیا مقام اپنی جگہ, لیکن اتنے بڑے بڑے صحابہ, ابو درداء, ابو ہریرہ, یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت سعد ابن عبادہ کے کھانے کے اوپر پلے ہوئے ہیں. تو ان کی اسلام کے لیے خدمات کو ہم زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں گے؟ نہیں. پولیٹیکل اختلاف ہو سکتا ہے. دین کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ سارے مخلص تھے, ٹھیک ہے, کہیں پہ کسی کو غلطی لگی وہ اپنی جگہ, دین کے ساتھ پکے مخلص لوگ تھے. ہاں جنہوں نے کوئی ہینگی پینگی کی بھی ہے وہ رپورٹ ہوگی, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد, ہم خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر جو واقعی اسلام کے پکے مجاہد رہے ہیں ان کے بارے میں ہم کبھی بھی اس طرح کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کرے. تو دین پہلے نمبر پہ ہے اور باقی ساری چیزیں بعد میں, دین کی نسبت سے. تو اس لیے میں نے حالانکہ میں تو اسے اسپیشل ٹاپک بھی بنا سکتا تھا, یہ جو ایکٹیویٹی ہوئی ساحل عظیم والی, لیکن میں نے اس ارادہ نہیں تھا. ابھی بائی چانس چونکہ وہ پرچی سے میں چلتے چلتے اس طرف چلا گیا, ادروائز میں نے اس کو ایڈریس بھی نہیں کرنا تھا. لیکن میں اب چونکہ اس وقت ایک چیز میرے دماغ میں آئی ہوئی تھی تو میں نے اس کو فی البدی بیان کر دیا کہ خدا کے لیے یار یہ والا کام نہ کریں. تو میری مجبوری اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس زیادہ تر ٹین ایجرز ہیں اور ینگ جنریشن ظاہر ہے خان صاحب سے ایک محبت رکھتی ہے. وہ ظاہر ہے انہوں نے جو پالیٹکس دیکھی ہے اس میں ان کو خان صاحب ہی نظر آتے ہیں. اگر وہ 40 سال سے اوپر ہوتے تو انہیں پتا چلتا ہے یہ جو تماشے آج لگے ہوئے ہیں یہ سارے تماشے بے نظیر نواز شریف کے اس زمانے میں بھی تھے. ہر زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کی ایک بی ٹیم ہوتی ہے اور پھر جب ان کو نکالا جاتا ہے پھر وہ نظریاتی ہو جاتے ہیں. ہمیں تو اس وقت بھی پتا ہے کیا کچھ تھا, لیکن ان بچوں کو نہیں پتا. تو کم از کم انہیں ہم سمجھا نہیں سکتے اس حوالے سے, تو کم از کم یہ تو ان کو بتائیں کہ یار اپنا مذہبی پیشوا نہ بناؤ ان کو, پولیٹیکل لیڈرز ہیں, رکھو محبت رکھو, بالکل سچائی کے لیے کھڑے ہو, اور جس کو سپورٹ کرنا ہے آپ ضرور کریں, لیکن اس کاسٹ کے اوپر نہیں کہ اپنے مذہب کا آپ نقصان کریں. اب کسی پی ٹی اے کے سپورٹر کا جو دینی تھا یہ کام نہیں بنتا تھا کہ وہ ساحل عظیم کے اس ایکٹیویٹی جو کی اس کے ساتھ ایک یوٹیوبر نے اس میں وہ کوئی گالی گلوچ کرتا یا اس کا مذاق اڑاتا. یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. ایون میرا بھی کوئی اسٹوڈنٹ آ رہا کہ جی اے ارداڑ تھلے آ گیا ساحل عظیم تے ہوں اسی 4 گالا کڑی اپنے استاد دا بدلا. نہ میں ایسے اسٹوڈنٹ سے دنیا اور آخرت میں بھی ویرانے برات کروں گا جو مجھے بنیاد بنائیں گے کسی کے ساتھ محبت یا دشمنی کرنے کی. بالکل ہم تو خود بھائی اپنی آخرت کی فکر میں ہیں. ہمارے لیے دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے, بالکل کلیئر کٹ. اور یہ میں کچھ جذباتی جملے نہیں بول رہا ہوتا, یہ میرا اپنا ایمان ہے. میں ایک لمحے کے لیے بھی تصور کروں اس حوالے سے کہ میں اپنی ذات کو آگے لے آؤں اور دین کو پس پش ڈال دوں, تو میں تو خود اپنے آپ کو جہنمی تصور کروں گا. ظاہر ہے میں آپ کی آخرت کی فکر میں بعد میں ہوں, پہلے اپنی آخرت کی فکر میں ہوں. لیکن آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ کبھی بھی کسی کی دشمنی میں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف پر قائم رہو, یہی تقوی کے قریب ہے. یہ صحابہ کرام کو کہا گیا تھا کہ مشرکین عرب نے تمہارے پہ اتنے ظلم کیے ہیں, دیکھنا اب ان کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تمہیں جب کبھی موقع ملے تو تم خام خواہ ان کے ساتھ کوئی دشمنی نبھانے والا معاملہ کرو. اور جائز بھی نہیں نبھائی یار. اللہ کے نبی نے فتح مکہ پہ کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں. یہ وہی آیت مبارکہ تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ اللہ نے نقل کیے ہیں سورہ یوسف میں, اپنے بھائیوں سے کہا کوئی گرفت نہیں.
ان بھائیوں نے جنہوں نے 40 سال کی جدائی دے دی، لیکن ان کا یار معاف کیا۔ نبی علیہ السلام نے بھی اپنے ان بھائیوں کو یعنی قریش مکہ کو معاف کیا جن کی وجہ سے حضور کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ آج کے دن کوئی گرفت نہیں۔ ابو سفیان کو معاف کر دیا، اس کی بیوی کو معاف کر دیا، کتنا حسن ہے۔ ابھی میں ایک غیر مسلم کی سٹوری سن رہا تھا، وہ کہتا ہے میں نے نبی اسلام کی سیرت میں جو یہ واقعہ پڑھا نا کہ حضور نے ابو سفیان اور ہند کو بھی معاف کر دیا، جو حضور غم بھلا ہی نہیں سک رہے تھے حمزہ کے قتل کا، تو میں مان گیا کہ یار یہ ایک پیغمبر کا ہی ظرف ہو سکتا ہے، اتنی طاقت ملے اور وہ معاف کر دے۔ یہ حقیقت بات ہے، بہت بڑا ظرف ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ اللہ کی غیبی تائید تھی رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے سب کو اینڈ میں معاف کر دیا۔ اچھا، اس کا ایک جو بڑا حیران کن پہلو ہے جس کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی، میں دلاؤں، قرآن 2/3 مکی ہے، 2/3 قرآن مکی ہے، 1/3 مدنی ہے، یعنی آدھے سے زیادہ قرآن ہے مکی، اور وہ سارا قرآن ایک دھمکی کے اوپر مشتمل ہے۔ باقی عقائد نظریات تو اپنی جگہ وہ موجود ہیں کہ اس نبی پہ ایمان نہیں لاؤ گے نا تو جس طرح اگلی قومیں ہلاک ہوگی تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے، اور جب اس ہلاکت کی ایگزیکیوشن کا وقت آیا فتح مکہ، سب کو معاف کر دیا۔ اللہ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ میں 2/3 قرآن نازل کر چکا ہوں دھمکیوں کے اوپر، تو اب مجھے چاہیے کہ جو کچھ میں نے اگلی قوموں کے ساتھ کیا تھا رسول اللہ کے مخالفین کے ساتھ بھی کروں۔ نہیں، قرآن اپنی جگہ موجود رہا، معافی۔ کتنی حیران کن بات ہے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ جس طرح قوم نوح کے اوپر طوفان آیا تھا نا، فتح مکہ کے دن ایسا طوفان آتا کہ سارے رگڑے جاتے، معافی کرتے۔ یہ بھی نہیں پرواہ کی کہ 2/3 قرآن تھا دھمکیوں پہ مشتمل، اپنی جگہ اللہ کی صفت رحمت غالب آئی، اور پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی برکت سے سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہو گیا۔ تو یہ روش اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔